بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاح و آدابہ کی گزشتہ جو کلاس تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ الفصل الثالث ہم نے شروع کیا ہے، اور الفصل الثالث کے اندر بنیادی طور پر 4 مباحث ہے، اور پہلی جو بحث ہے وہ فقہائے حنفیہ کے طبقات پر مشتمل ہے. اور اس بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ 2 بنیادی نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے فقہائے حنفیہ کے 7 طبقات، اور دوسرا بنیادی نقطہ ہے 4 ملاحظات. تو ہم نے جو پہلا نقطہ ہے اس کا خلاصہ گزشتہ نشست میں پڑھ لیا تھا. آج کی نشست میں اسی پہلے نقطے کے اندر جو تفصیلات تھی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی نشست میں ہم دوسرا نقطہ یعنی المبحث الاول کا دوسرا نقطہ ملاحظات شروع کریں گے، اور اس کا خلاصہ پڑھ کے ایک ایک ملاحظہ کو خلاصہ پڑھ کے اس کا ہر ایک کا ترجمہ کر کے ترتیب کے ساتھ آگے جائیں گے. تو ہم ذرا پہلے نقطے کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے شرح عقود رسم المفتی میں یہ ذکر کیا ہے کہ فقہائے حنفیہ جو ہے وہ مختلف طبقات پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جن طبقات کو علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے 7 طبقات کے اندر منحصر کیا ہے یا جمع کیا ہے. پہلا طبقہ الطبقۃ الاولی کہتے ہیں کہ مجتہدین فی الشرع کا طبقہ ہے، جیسے ائمہ اربعہ اور وہ تمام حضرات جو اصول کے قواعد کی بنیاد رکھنے اور چاروں دلائل یعنی قرآن سنت اجماع اور قیاس سے فروعی احکام کے استنباط میں ائمہ اربعہ کی طرح اجتہاد کے راستے پر چلے، اور اسی طرح انہوں نے فروع اور اصول میں کسی کی بھی تقلید نہیں کی. تو یہ ہے پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ الطبقۃ الثانیہ طبقۃ المجتہدین فی المذہب. دوسرا طبقہ جو ہے مجتہدین فی المذہب کا طبقہ ہے، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام صاحب کے دیگر تمام شاگرد جنہوں نے اپنے استاد ہی کے دلائل اور اپنے استاد کے مقرر کردہ اصول کے مطابق احکام کے استخراج پر قدرت رکھتے تھے، اور انہوں نے اگرچہ کچھ فروعی احکام میں اپنے امام صاحب سے اختلاف کیا لیکن اصولی قواعد میں وہ امام کے ہی مقلد تھے. تو یہ ہے دوسرا طبقہ. الطبقۃ الثالثہ تیسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المسائل کا. یہ ان حضرات کا طبقہ ہے جو صرف ایسے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، جیسے کہ امام خصاف، ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ، اور اسی طرح شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ، شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ، اور فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ، فخر الدین قاضی خان وغیرہ. یہ حضرات جو تھے یہ اپنے امام کی مخالفت پر قادر نہیں ہے، نہ اصول میں امام کی مخالفت کرتے ہیں نہ فروع میں. ہاں البتہ یہ احکام کا ان مسائل میں احکام کا استنباط کرتے ہیں جن مسائل میں امام سے کوئی نص اور وضاحت نہ ہو، اور یہ انہی اصولوں کی قواعد کی روشنی میں استنباط کرتے ہیں جو اس کو امام نے مقرر کیا ہو، اور انہی قواعد کے تقاضے کے مطابق استنباط کرتے ہیں جن کو امام نے تفصیل سے بیان کیا. بہرحال چوتھا طبقہ ہے اصحاب التخریج من المقلدین کا، جیسے کہ امام راضی رحمہ اللہ ہو گئے، اور وہ حضرات بھی، اور اسی طرح ان کی طرح جو دیگر حضرات ہیں وہ سارے کے سارے. فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد اصلا. یہ حضرات اگرچہ اجتہاد کی بالکل قدرت نہیں رکھتے لیکن اصولوں کے احاطہ کرنے اور مسائل کے مأخذ کو ضبط کرنے کی وجہ سے ان کو اس بات کی قدرت ہوتی ہے کہ کسی مجمل قول کی تفصیل بیان کر دیں. اسی طرح جس قول میں 2 صورتوں کا احتمال ہو، یا ان میں کسی ایک کی تعین کر دے، یا کسی ایسے حکم کی تفصیل کر دے جو 2 باتوں کا احتمال رکھتا ہو، اور یہ قول جو ہے صاحب مذہب یا ان کے شاگردوں میں سے کسی سے منقول ہو. تو یہ حضرات جو ہے یہ کام اصول میں اپنی رائے اور غور و فکر سے، نیز فروع میں اس مسئلے سے ہم شکل اور ملتے جلتے مسائل پر قیاس کر کے یہ کام کرتے ہیں. اور ہدایہ کے بعض مقامات پر جو حضرت نے لکھا ہے کہ جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ قذافی تخریج الکرخی تخریج الرازی، وہ بھی اسی قسم کے قبیل سے ہیں اور اسی طرح ہیں. اسی طرح طبقہ خامسہ جو ہے اصحاب الترجیح من المقلدین میں سے صاحب ترجیح کا ہے، جیسے امام ابو الحسن قدوری رحمہ اللہ، صاحب ہدایہ اور ان کے جیسے حضرات جو ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ بعض روایات میں یعنی کہ ترجیح دیتے ہیں، بعض روایات کو دوسری بعض روایات پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ هذا اولا، هذا اصح روایتا، اور هذا اوضح، هذا اوفق بالقیاس، وهذا ارفق للناس. اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے. طبقہ سادسہ چھٹا طبقہ جو ہے یہ ان حضرات ان مقلدین کا طبقہ ہے جو قوی اقوا اور ضعیف میں تمیز کرنے پر قادر ہوتے ہیں، اسی طرح ظاہر روایت، ظاہر مذہب اور روایت نادرہ کے درمیان تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ان میں کون کون سے، جیسے معتبر متون کے مصنفین ہیں، یعنی صاحب کنز ہو گئے، اور اسی طرح صاحب المختار ہو گئے، اور اسی طرح صاحب الوقایہ اور صاحب المجمع،
اور فرماتے ہیں وَشَأْنُهُمْ أَلَّا يَنْقُلُوا فِي كُتُبِهِمْ کہ ان حضرات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں مردود اقوال اور ضعیف روایات نقل نہیں کرتے. ساتواں اور آخری طبقہ فرماتے ہیں الطبقۃ السابعہ طبقۃ المقلدین الذین لا یقدرون علی ما ذکر، یہ ان مقلدین کا طبقہ جو گزشتہ طبقات میں ذکر کیے گئے کسی بھی کام کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ ضعیف اور صحیح کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. اس طرح وہ دائیں بائیں کی تمیز نہیں رکھتے بلکہ وہ جو کچھ بھی پاتے ہیں اس کو اس طرح جمع کرتے ہیں جس طرح رات میں لکڑیاں چننے والا حاطب اللیل، اور لہذا جو ایسے لوگوں کی پیروی کرے گا تو وہ پوری طرح یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے. اب یہاں سے حضرت جو ہے ان 7 طبقات پر جو ہے وہ تعلیق فرما رہے ہیں کہ ہادی عبارت ابن کمال پاشا کما نقل ابن عابدین، کہتے ہیں یہ علامہ ابن کمال پاشا کی عبارت ہے جو علامہ ابن عابدین نے شرح عقود رسم مفتی میں ان کے بعض رسائل سے لے کر ان کا تذکرہ کیا ہے. وذکر ذلك الطحاوی، اور اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ان 7 طبقات کا ذکر کیا ہے. اب یہاں سے حضرت ملاحظات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وقد اخذ منه كثير من العلماء المتاخرین، علامہ ابن کمال پاشا سے یہی 7 طبقات کا تذکرہ جو ہے متاخرین علماء نے بھی لیا ہے. اور فذكروا طبقات الفقهاء على ما ذكر ابن کمال پاشا رحمہ اللہ دون نقد او تثبت، تو ان حضرات نے بھی علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق ان 7 طبقات کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے کسی قسم کی تنقید اور احتیاط کے بغیر جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا. ولیکن انتقدہ جمع من العلماء الراسخین الذین جاءوا بعدہ، لیکن کئی مراسخ علماء نے ان پر تنقید بھی کی ہے جو بعد میں آئے ہیں، کیونکہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کے کلام کے اندر کئی اعتبار سے ملاحظات اور اعتراضات ہیں. اب یہاں سے آگے حضرت جو ہے علامہ ابن کمال پاشا کی اس تقسیم پر 4 ملاحظات ذکر کریں گے جو ہم ترتیب وار پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلا ملاحظہ تو تفصیلی ہے، پہلے اس کا خلاصہ پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تینوں ملاحظات کو ایک ساتھ پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس مبحث کا دوسرا نقطہ ملاحظات شروع کریں گے.